کبھی میں کبھی تم، تحریر ورت اشتیاق، قسط نمبر 19۔ شگفتہ اور عدیل بالکنی میں 7 کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں ماں بیٹے آپس میں باتیں کر رہے تھے اور چائے پی رہے تھے۔ شگفتہ جو شرجینہ کی لاکھ خدمتوں اور خلوص کو خاطر میں نہیں لاتی تھیں، وہ اپنی امیر کبیر پیسے والی بڑی بہو سے بہت متاثر تھیں۔ انتہائی پیار بھرے انداز میں رباب کی خیریت عدیل سے پوچھ رہی تھی۔ بیٹا رباب ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ تمہارے یہاں آنے کا اسے برا تو نہیں لگا نا؟ برا کیوں لگے گا؟ کیا میں اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتا؟ نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں۔ اصل میں تمہارے ابا جب سے ہسپتال سے گھر آئے، رباب کا کوئی فون نہیں آیا نا۔ پہلے تو برابر خیر خیریت معلوم کر رہی تھی، مجھے لگا کہیں وہ خفا نہ ہو گئی ہو۔ ہمیں رباب ایک بزنس وومن ہے، بہت بڑی کمپنی چلاتی ہے۔ پاکستان میں اپنے والد کا سارا کاروبار وہی دیکھ رہی ہے۔ وہ کھڑے کھڑے کروڑوں کی ڈیلز کرتی ہے، انتہا سے زیادہ بیزی آکیوپائیڈ رہتی ہے۔ اس کے پاس بلا وجہ کی باتیں سوچنے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ شرجینہ سدرا کی طرح کی لائف نہیں ہے اس کی۔ ویسے بھی اپر کلاس میں یہ مڈل کلاس والی باتیں نہیں ہوتی کہ وہ آیا نہیں، اس نے پوچھا نہیں۔ ہاں بیٹا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں شاید زیادہ سوچنے لگی ہوں۔ رباب افتخار صاحب کے گیٹ سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس کا انداز ایسا ڈومینیٹنگ تھا جیسے یہ اسی کا گھر ہے اور اسے یہاں آنے کے لیے کسی کی اجازت کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ وہ پوری حاکمیت اور اتھارٹی سے بولی، ڈرائیور کو راستہ دینا شرجینہ، میرا سامان اندر لے کے جائے گا۔ شرجینہ بے اختیار سائڈ پہ ہوئی تھی۔ پہلے رباب اندر داخل ہوئی، اس کے پیچھے اس کے دونوں سوٹ کیس ہینڈل سے گھسیٹتا اس کا ڈرائیور اندر آیا۔ رباب نے اس معمولی گھر کے در و دیوار کو ایک نظر بغور دیکھا۔ شرجینہ پیچھے گیٹ کے پاس ہی کھڑی تھی، جبکہ رباب حق رکھنے والے انداز میں اندر چلی گئی۔ شرجینہ کے اوپر جیسے ایک آفت سی نازل ہوئی تھی۔ وہ عدیل کو یہاں بمشکل برداشت کر رہی تھی اور اب اس کی بیوی بھی یہاں آ گئی۔ رباب اندر آتے ہی زور سے بولی، عدیل، عدیل کہاں ہو؟ عدیل رباب کی آواز پر چونکا تھا، اسے ناقابل یقین سے حیرت ہوئی تھی۔ ارے یہ تو رباب کی آواز نہیں لگ رہی، شگفتہ حیران ہو کے بولی۔ وہ دونوں ماں بیٹا ایک ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ عدیل کے چہرے پر حیرت تھی، جبکہ شگفتہ خاصی کانشیس ہو گئی تھی۔ ان کی اعلیٰ خاندان کی ابیر و کبیر بہو ان کے گھر آئی تھی۔ شگفتہ کے تو ہاتھ پاؤں جیسے پھول گئے تھے۔ رباب اندر لاؤنج میں آ چکی تھی۔ آنٹی، آنٹی کہاں ہیں آپ؟ رباب، رباب تم بیٹا، تم یہاں آئی ہو؟ السلام علیکم آنٹی۔ عدیل اور شگفتہ دونوں لاؤنج میں آ گئے تھے۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ ایک دم سے گھر میں ایک جیسے بہچال سا مچ گیا تھا، گویا کسی ملک کا صدر، وزیر اعظم یا بادشاہ ان کے گھر آ گیا ہو۔ شگفتہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کہاں بٹھائیں۔ بیٹا تم ہمارے گھر؟ جی آنٹی، آئی ہوپ میرا آنا آپ کو برا تو نہیں لگا ہوگا۔ برا نہیں، نہیں بیٹا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں بس یہ سوچ رہی ہوں کہ میرے غریب خانے میں تمہیں بٹھاؤں گی کہاں۔ ان کا جیسے بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ رباب کو کسی ملکہ عالیہ جیسا پروٹوکول دیں۔ ان کا شور اور واویلا سارے گھر میں گونج رہا تھا۔ ایک بہچال آ گیا تھا ان کے گھر میں۔ شرجینہ اے سی آن کرو، گرمی ہو رہی ہے۔ بیٹھو نا بیٹا بیٹھو۔ سدرا، سدرا۔ شرجینہ اے سی آن کر کے وہاں سے فوراً چلی گئی۔ وہ زور زور سے سدرا کو آوازیں لگانے لگی۔ رباب زیر لب مسکرا رہی تھی۔ ماں کے چلانے کی آوازوں پر سدرا کچن سے آ گئی تھی۔ جی امی۔ السلام علیکم بھابھی۔ وعلیکم السلام سدرا۔ مصطفیٰ بھی ماں کے چلانے سے کمرے سے باہر نکل کے آیا تھا۔ مصطفیٰ نے رباب کو دیکھا، اسے نہ اچھا لگا نہ برا۔ وہ رباب کو دیکھ کر واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کھڑی کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہو میرا؟ پانی لاؤ رباب کے لیے۔ جی امی لا رہی ہوں۔ فلٹر والا پانی نہ لے کے آنا، منرل واٹر لاؤ، گھر پر نہیں ہے تو منگواؤ کسی سے۔ آنٹی آئی ایم فائن، آپ فکر نہ کریں۔ بیٹا یہاں ہمارے گھر میں کچھ بھی تو تمہارے شایان نشان نہیں۔ میں بہت شرمندہ ہو رہی ہوں، تم کو کہاں بٹھاؤں؟ آپ لوگ تو ہیں نا، عدیل اور آپ لوگ سب میری فیملی ہی تو ہیں۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، میرا اپنا ہی گھر ہے۔ میں آفس کے کام سے شہر سے باہر گئی ہوئی تھی، ورنہ عدیل کے ساتھ ہی یہاں آ گئی ہوتی۔ ویسے تو میں چاہتی تھی جب تک انکل پوری طرح اچھے نہیں ہو جائیں آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں، لیکن عدیل نے بتایا انکل کی مرضی نہیں، تو بس جب تک انکل کو ہماری ضرورت ہے میں اور عدیل یہاں آپ کے پاس ہی رہیں گے۔ 100 بسم اللہ بیٹا، 100 بسم اللہ، تمہارا اپنا گھر ہے، جم جم آؤ۔ خالی پانی لے کے چلی آئی ہو سدرا، بھابھی کے لیے چائے وغیرہ کا کچھ انتظام کرو۔ سدرا بھاگتی ہوئی پانی لے آئی تھی۔ رباب نے شرجینہ کے وہاں سے فوراً چلے جانے کو نوٹس کیا تھا اور وہ مسکرائی بھی تھی۔ سدرا کے ہاتھ سے اس نے پانی لے کے پی لیا تھا۔ عدیل سنجیدگی سے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی نظریں رباب کے دونوں سوٹ کیسوں پر تھیں۔ اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ تھی، وہ جیسے رباب کی حاکمیت و حکمرانی سے نکل کے یہاں قدرے آزادی محسوس کر رہا تھا۔ اب اس کے یہاں آ جانے سے وہ پھر سے چڑ سا گیا تھا۔ بیٹا ٹھیک سے بیٹھو نا، گرمی تو نہیں لگ رہی؟
AC 16 पे कर दो सिद्रा, रुबाब को गर्मी लग रही होगी। मैं ठीक हूँ आंटी, चाय तो लेके आओ ना भाभी के लिए। नहीं सिद्रा, चाय मैं बाद में पीऊंगी, पहले अंकल से मिल लूँ। ये बताओ अंकल की तबीयत अब कैसी है? सिद्रा चाय का एहतमाम करने वापस किचन में चली गई थी और रुबाब, अदील, शगुफ्ता इफ्तिखार के कमरे की तरफ बढ़ गए थे। शर्जीना बुरी तरह झुंझुलाई हुई अपने कमरे में आ गई थी। मुस्तफ़ा दोबारा अपना लैपटॉप खोले उस पर कोडिंग करने में मसरूफ़ हो गया था। हेडफोन्स फिलहाल उसने कानों पर से उतार के गर्दन में डाले हुए थे। अंदर आते ही शर्जीना के पैर से मुस्तफ़ा का एक जूता टकराया। वो मुस्तफ़ा ने हस्बे आदत उधर उतारा हुआ था। एक जूता एक जगह पड़ा था, दूसरा उल्टा हुआ किसी और तरफ पड़ा था और मोजे भी फर्श पर अलग अलग जगहों पर गोला से बने पड़े थे। सोफे पर खाने की खाली प्लेट, चाय का खाली मग पड़ा था। शर्जीना को जैसे गुस्सा उतारने के लिए वजह मिल गई थी। हालांकि मुस्तफ़ा की इस तरह का फैलावा करने वाली आदतों के साथ अब वो सेट हो चुकी थी, मगर इस वक्त मुस्तफ़ा पर खफा हो रही थी। ये क्या है मुस्तफ़ा? जूते मोजे उतार के तुमने इस तरीके से रखे हुए हैं, और ये खाना खाकर अगर मेरी 7 नस्लों पर एहसान कर ही दिया था तो कम से कम झूठे बर्तन किचन में तो रख के आ जाते। सोफे पर झूठे बर्तन सजा दिए। हाँ भाई, मुफ्त की नौकरानी शर्जीना है ना, वो साफ कर देगी सारा गंद। हमें टेंशन क्या है? निकाह के 2 बोल पढ़वा कर हम तो घर पर मुफ्त की नौकरानी लेके आए हैं। मुस्तफ़ा अहमद को तरद्दुद करने की जरूरत क्या है? इतना गुस्सा? खैर है ना, पारा इतना चढ़ा हुआ क्यों है? बात मत करो तुम मुझसे, सब गुस्सा आ रहा है मुझे तुम्हारे इस फैलावे पर। गुस्सा तो मुझे भी नजर आ रहा है, मगर ये फैलावे पर आया गुस्सा नग नहीं रहा। ये फैलावा तो मैं रोज ही कर रखता हूँ, अभी गुस्सा किसी और बात पे आ रहा है। हाँ उतर, बस मुझ मासूम पर आए। शर्जीना चिढ़कर सोफे पर बैठ गई थी। हाँ आ रहा है मुझे गुस्सा, और बहुत सख्त गुस्सा आ रहा है। किस पर? भाभी के यहाँ आने पर, मुस्तफ़ा उससे बोला। मुस्तफ़ा ने शर्जीना के दिल की बात बोली थी। ये क्या तमाशा है मुस्तफ़ा? ईस्ट इंडिया कंपनी हो गए ये लोग तो। पहले अदील आ गए, अब पीछे पीछे उनकी बेगम भी आ गई। अदील और रुबाब को ईस्ट इंडिया कंपनी कहे जाने पर मुस्तफ़ा को तो जैसे हंसी आ गई थी। मुस्तफ़ा जोर से हंसा था। ईस्ट इंडिया कंपनी? कहाँ से लाती हो तुम ये शानदार मिसालें? ज़रा अम्मी के सामने बोलना, ये अल्फाज अच्छी तरह तबीयत सेट कर देंगी तुम्हारी। अब्बा की केयर करने के लिए हम इतने सारे लोग हैं ना मुस्तफ़ा, ऊपर से नर्स भी रखा है। फिर अब्बा की जिम्मेदारी के नाम पर इतने लोगों का ये जुम्मा बाजार यहाँ क्यों लग रहा है? और ये तुम्हारी प्यारी भाभी जिस तरह की एरोगेंट लड़की है, इन्हें कौन झेलेगा भाई? मैं नहीं टॉलरेट कर सकती इसके नखरे और एटीट्यूड। मुस्तफ़ा बगौर शर्जीना को देख रहा था। उसकी आंखों में देख के अंदाजा लगा रहा था कि शर्जीना असल में चिढ़ किस बात से रही है। क्या इसलिए कि इसका एक्स फियांसे जिसने इसे ठुकराया था वो यहाँ अपनी बीवी के साथ रहने आ गया है? उसकी आंखों में उलझन और सवाल था कि क्या शर्जीना अभी तक भी इस गम में है कि अदील ने उसे ठुकरा दिया था। मुस्तफ़ा शर्जीना के इस हद तक अदील से चिढ़ने से बाज़ दफ़ा ही सोचने पर मजबूर हो जाता था कि क्या ये बात शर्जीना को अभी भी दुख देती है। उसे तो अदील को और उसकी बीवी को इग्नोर करना चाहिए। आई डोंट केयर वाला हिसाब होना चाहिए। तुम्हें भाई और भाभी के यहाँ आ जाने से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए शर्जीना। मुस्तफ़ा अपने सारे दिल की बातों से बोलने के बजाय ये बोला। ये घर जितना तुम्हारा है, मेरा है, उतना ही अदील भाई और उनकी वाइफ का भी है। ये अब्बा का घर है और यहाँ जिसे अम्मी अब्बा चाहेंगे वो रह सकता है। हाँ मैं कभी इस काबिल हो सका, अपना घर बना सका, तो वहाँ जैसे तुम चाहोगी ना वही आया करेगा। ये मेरा वादा है तुमसे। रुबाब इफ्तिकार से मिलकर अब अदील के कमरे में आ गई थी। ये कमरा चूंकि घर के बाकी कमरों से मुख्तलिफ और लग्जीरियस था, इसलिए रुबाब ने जैसे इस कमरे में आके सुकून का सांस लिया था। ये तुम्हारा कमरा तो बहुत अच्छा है अदील, यानी टेस्ट तुम्हारा हमेशा से रिफाइंड था। इस जगह रह के भी खुद को बाकियों से डिफरेंट रखा हुआ था तुमने। रुबाब ऐसे नॉर्मली बातें करनी शुरू हो गई थी अदील के साथ जैसे कोई बात हुई नहीं। ये क्या है रुबाब? क्या है? तुम यहाँ अपने सामान के साथ, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद और मतलब यही है कि मैं भी अब यहाँ तुम्हारे साथ रहूंगी। जब तक भी तुम यहाँ रहोगे मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। नाराज़ होना मुझसे। आई एम सॉरी अदील। उस दिन गुस्से में पता नहीं क्या क्या फजूल बोल गई थी मैंने लिमिट्स क्रॉस की थी, एंड आई एम रियली सॉरी। तुमने मेरे और मेरे पेरेंट्स की इंसल्ट की थी रुबाब। माफ़ी मांग तो रही हूँ। तुम्हें पता तो है मैं गुस्से की थोड़ी तेज़ और बस ज़रा इमोशनल ज़्यादा हूँ, और तुम्हारे लिए पॉजिटिव भी हूँ ना बहुत। आई लव यू अदील, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। तुम्हारे बगैर एक दिन भी नहीं रह सकती। अदील को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। रुबाब जिस तरह से उसको कंट्रोल करती थी उससे अब वो उलझन महसूस करने लगा था। तुमने ये कैसे सोच लिया मैं तुम्हारे बगैर रह सकती हूँ? जान देती हूँ मैं तुम पे। आई लव यू टू रुबाब, मैं भी नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। लेकिन तुम यहाँ कैसे रहोगी? जैसे तुम रहते हो मैं भी वैसी रहूंगी। मेरी बात और है रुबाब, मैं पहले यहीं रहता था, मैं गुजारा कर सकता हूँ यहाँ, मगर तुम कैसे रहोगी? ये घर, ये मामूली जगह तुम्हारे काबिल नहीं है। तुम्हारा दम घुट जाएगा यहाँ।
میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ تم میری خاطر یہاں آؤ اس مڈل کلاس گھر میں تو بس جب تک ابا ٹھیک نہیں ہو جاتے انہیں لک آفٹر کرنے یہاں آ گیا تھا. تم جہاں بھی رہو گے نا عدیل، چاہے کسی چھوپڑی میں ہی کیوں نہ رہو، میں بھی وہیں رہوں گی تمہارے ساتھ. وہ بہت محبت کرنے والی بیوی بن کر بول رہی تھی. در حقیقت وہ عدیل پر چیک رکھنے اور اس کی نگرانی کرنے یہاں آئی تھی. اسے شرجینہ سے خدشات تھے. جب پیار ہوتا ہے نا تو بندہ سب برداشت کر لیتا ہے. عدیل، میں اس چھوٹے سے گھر میں تمہارے ساتھ خوشی خوشی رہ لوں گی. اور عدیل، تمہارے پیرنٹس میرے لیے بھی تو امپورٹنٹ اور قابل عزت ہیں. وہ تمہارے پیرنٹس ہیں عدیل، انہیں ڈس رسپیکٹ کرنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی. عدیل برا پھنسا تھا. رباب ایک بلا تھی، وہ عدیل کا پیچھا چھوڑنے کو بالکل تیار نہیں تھی. عدیل کے لیے رباب کی دولت جائیداد اہم نہ ہوتی تو شاید وہ خود کو اس جنونی لڑکی سے الگ کر لیتا، مگر اس وقت وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا، اس لیے مجبوراً رباب کو مسکرا کے دیکھا اور بولا تھینکس رباب. شگفتہ بوکھلائی بوکھلائی کچن میں آ گئی تھی. سدرا بھی وہاں تھی. شگفتہ فریزر کھول کے دیکھ رہی تھی کہ کیا پکائیں. سدرا، کیا بنائیں رات کے کھانے میں؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. امی، چکن کا سالن تو میں بنا ہی رہی تھی، ایسا کرتے ہیں اس کے ساتھ مٹر چاول بنا لیتے ہیں. شگفتہ کو سدرا کا بتایا مینیو بالکل سمجھ نہیں آیا. اتنا سادہ سا کھانا؟ پتہ نہیں رباب شوق سے کیا کھاتی ہے. اس کی مرضی کا کھانا تو ہم سے بنے گا بھی نہیں. اس کے گھر تو کئی خانسامہ ہیں، پاکستانی اور باہر کے ملکوں کے سب کھانے بنانے میں ماہر ہوں گے. امی، بھابھی کے معیار کے مطابق تو چیزیں ہم نہیں کر سکتے نا، جو ہم سے بن سکتا ہے ہم وہی بنا لیتے ہیں. آپ اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہیں؟ یہ شرجینہ کہاں ہے؟ آ کے مدد کرائے. چلو رباب کے معیار کا نہیں مگر کچھ تو اچھا کھانا کھلائیں گے نا ہم اسے. اتنا کیا ہے اس نے ہمارے لیے، ہم ڈھنگ کا کھانا بھی نہیں کھلا سکتے کیا اسے؟ شگفتہ نے شرجینہ کا ذکر یوں کیا جیسے وہ ان کی ملازمہ ہے. وہ سخت کانشیس ہو رہی تھی رباب کو اچھا کھلانا کے لیے. رباب کی خوشامد اور چاپلوسی کرنا چاہتی تھی دل بھر کے، تاکہ وہ اپنا پیسہ عدیل پر اور ان لوگوں پر یوں ہی لٹاتی رہے. شگفتہ نے جب دیکھا کہ شرجینہ کا کھانے کی ہیلپ کرانے کا کوئی موڈ نہیں تو شگفتہ خود ہی سدرا کے ساتھ ہیلپ کرانے پہ مجبور ہو گئی. وہ دونوں مل کر رات کے کھانے کے لیے دعوتی اہتمام کر رہے تھے. یہ صبح کے 6:45 بجے کا وقت تھا. رباب بیڈ پر لیٹی سو رہی تھی جبکہ عدیل اٹھ چکا تھا. وہ باتھ روم میں تھا. رباب کی ابھی آنکھ کھلی تھی. انگڑائی لیتے ہوئے وہ اٹھ کے بیٹھی تھی. عدیل باتھ روم سے نکلا تو وہ بولی گڈ مارننگ. عدیل، کافی چاہیے مجھے. کافی؟ صبح صبح تمہیں کافی کون بنا کے دے گا یہاں؟ کسی سرونٹ سے بولو نا، وہ بنائے گا. یہاں کوئی سرونٹ نہیں ہے. امی کا ہاتھ بٹانے ایک میڈ آتی ہے صبح سے شام تک کے لیے، دیٹس اٹ. باقی کھانا وانا بنانا اور سب کام امی وغیرہ خود ہی دیکھتے ہیں. مجھے صبح اٹھتے ہی کافی پینے کی عادت ہے، تمہیں تو پتہ ہے نا. جب تک کافی نہ پیوں میری آنکھیں ہی نہیں کھلتی. تمہیں اسی لیے رات بول رہا تھا تم یہاں نہیں رہ پاؤ گی. میں گھر سے اپنی کسی میڈ کو بلا لیتی ہوں، نو پرابلم. اس چھوٹے سے گھر میں جگہ نظر آ رہی ہے تمہیں میڈ کو رکھنے کی؟ پہلے ہی نرس کی وجہ سے امی رات میں دوسرے چھوٹے کمرے میں سو رہی ہیں. اس گھر میں نہ کوئی ایکسٹرا روم ہے نہ ہی کوئی سرونٹ کوارٹر. ابھی بھی یہی کہوں گا تم واپس چلی جاؤ. میں بھی 2-1 ہفتے بعد واپس گھر آ جاؤں گا. رباب، یہ بات میں تمہاری مانوں گی نہیں. کافی بنا سکتے ہو تو بنا کے پلا دو. صبح صبح واپس جانے کا لیکچر نہ دو مجھے. لاتا ہوں میں. عدیل کمرے سے کچھ جھنجھلاتا ہوا نکل گیا تھا. عدیل کے کمرے سے نکل جانے کے بعد رباب زیر لب خود سے بولی تھی پاگل سمجھا ہوا ہے کیا مجھے؟ تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ دوں تمہاری ایکس کے ساتھ؟ ہرگز نہیں. تمہارے ساتھ رہوں گی جب تک تم یہاں رہو گے تب تک. شرجینہ کچن میں تھی. وہ مصطفیٰ اور اپنے لیے جلدی جلدی ناشتہ بنا رہی تھی. اس نے مصطفیٰ کے لیے خوب اہتمام سے ٹرے سجائی تھی. ہاف فرائیڈ انڈا، کرسپی سا پراٹھا. وہ 2 مگوں میں چائے نکال رہی تھی جب عدیل کچن میں آیا. کچن میں انڈے اور پراٹھے کی بڑی بہترین خوشبو پھیلی ہوئی تھی. شرجینہ نے عدیل کو اور عدیل نے اسے دیکھ لیا. شرجینہ کو دیکھ کے عدیل کو لگا کہ اس کا کافی بنانے کا مسئلہ حل ہو گیا. گڈ مارننگ شرجینہ. مارننگ. عدیل نے سلیقے اور نفاست سے سجی ناشتے کی ٹرے کو بغور دیکھا. اسے دیکھتے ہی سمجھ میں آ گیا کہ یہ ٹرے میں لگا ناشتہ مصطفیٰ کے لیے جا رہا ہے. عدیل نے گہری سانس لے کے کچن میں پھیلی انڈے پراٹھے کی خوشبو کو سونگا. اسے مصطفیٰ کی قسمت پر رشک آیا. شرجینہ اگر زیادہ بیزی نہیں ہو تو پلیز 1 کپ کافی بنا دو گی؟ شرجینہ نے ٹرے میں چائے کے مگ رکھتے ہوئے ایک نظر عدیل کو دیکھا. آئی ایم سوری، میں مصطفیٰ کے لیے ناشتہ لے کے جا رہی ہوں، ٹھنڈا ہو جائے گا. کافی ادھر کیبنٹ میں رکھی ہے، آپ خود بنا لیں. شرجینہ یہ بولتی ہوئی ٹرے اٹھا کے وہاں سے لے گئی اور عدیل اسے دیکھتا رہ گیا. عدیل واقعی اپنا سا منہ لے کے رہ گیا تھا. شرجینہ کے اس کے منہ پر صاف سیدھا انکار کر کے چلی گئی تھی. مصطفیٰ منہ ہاتھ دھو کے باتھ روم سے نکلا جب شرجینہ ناشتے کی ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی تھی. اسے سنجیدگی سے دیکھتا مصطفیٰ بولا یہاں کیوں لے آئی؟ میں آ جاتا نا کچن میں. نہیں، ہم دونوں یہیں ناشتہ کریں گے. تمہارے ناشتے کے اوپر خواہ مخواہ کا ایشو بنتا ہے روز. تم یہاں سکون سے بیٹھ کے ناشتہ کرو. صبح صبح بلا وجہ کی مدمستی اور ٹینشن پھیلتی ہے کہ بادشاہ سلامت کو پہلے ناشتہ کیوں نہیں دیا گیا.
اتنا کیوں چڑھتی ہو عدیل بھائی سے یار؟ تمہیں کوئی انفیریئر سمجھ کر ٹریٹ کرے، تمہیں ڈسرسپیکٹ کرے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا مصطفیٰ۔ جو لوگ بڑے ہیں ہوں گے اپنے گھر کے۔ شرجینہ خاصا بلنٹ انداز میں بولی تھی۔ اس نے مصطفیٰ کے آگے انڈے پراٹھے کی پلیٹس رکھی تھی۔ مصطفیٰ نے خاموشی سے ایک نظر اسے بغور دیکھا، بولا کچھ بھی نہیں، مگر شرجینہ کا عدیل سے اس قدر چڑھنا اسے اچھا نہیں لگتا تھا۔ اسے یہ چبھن سی ہوتی تھی کہ شرجینہ ابھی تک بھی شاید عدیل کو بھول نہیں پائی، ورنہ یوں چڑھے ہی نہ اس سے۔ عدیل کچن میں جھنجھلاتا ہوا کھڑا خود رباب کے لیے کافی بنا رہا تھا۔ کافی کی بوتل، چینی، دودھ وغیرہ سب کاؤنٹر پر رکھا تھا۔ وہ مگ میں کافی تیز چمچ سے پھینٹ رہا تھا۔ کیا نصیب ہے بھائی مصطفیٰ لوزر کے، اور کیا نصیب ہے میرے، نکما ناکارہ زمانے بھر کا ناز نخرے اٹھانے والی پیاری سی لڑکی مل گئی۔ صحیح گڈ لک ہوئی ہے اس کے ساتھ تو۔ میں یہاں اپنی نخریلی، ایروگنٹ، کنٹرول کرنے والی بیوی کے لیے کافی بنا رہا ہوں، اور وہ بیوی سے خاطرے کروا رہا ہے۔ لائف میں پیسہ منصور خان کی بیٹی جتنا اور لائف پارٹنر مرتضیٰ انکل کی اس بیٹی جیسا ہونا چاہیے، زندگی تو جنت بن جائے گی۔ شرجینہ اپنے آفس جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ وہ مصطفیٰ کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی تیاری فارمل اور آفس جانے والی تھی۔ وہ بہت ڈیسنٹ پیاری لگ رہی تھی۔ اسٹریٹ ٹراؤزر، کرتی، گلے میں دوپٹہ، پیروں میں خوبصورت سے سینڈلز تھے۔ بالوں کے نیچے کر کے پونی ٹیل بنا رکھی تھی۔ لائٹ سا میک اپ تھا۔ اس نے خوبصورت نظر آنے کے لیے کوئی خاص جتن نہیں کیے تھے۔ وہ قدرتی طور پر خوبصورت، معصوم، ینگ اور فریش نظر آ رہی تھی۔ آفس جانے کے لیے تیار رباب وہاں آئی تھی، 2 پیس بزنس سوٹ میں ملبوس، ہائی ہیلز کی ٹک ٹک کے ساتھ، ایک غرور اور ادا سے چلتی جیسے ساری دنیا اس کی ٹھوکر پر ہو۔ وہ سر سے پاؤں تک بھرپور تیار تھی۔ اس نے خوبصورت، فریش نظر آنے کے لیے خوب اہتمام اور میک اپ کا استعمال کیا تھا۔ دونوں لڑکیوں کا لاؤنج میں آمنا سامنا ہوا۔ رباب نے بغور شرجینہ کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں شرجینہ کے لیے حقارت بھرا تاثر تھا۔ ہائے شرجینہ، ہائے، کہیں جا رہی ہو؟ جی۔ کہاں؟ جاب پہ۔ کہاں جاب کرتی ہو شرجینہ؟ ایک کمپنی میں۔ شرجینہ نپا تلا جواب دے رہی تھی۔ میں نے فیل کیا تم مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتی، تھوڑی ناراض سی لگتی ہو۔ ایسا نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہیں مجھ سے اس بات کا غصہ، ناراضگی ہے کہ عدیل نے تم سے منگنی توڑ کے مجھ سے کیوں شادی کر لی؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے بھائی۔ عدیل ہمیشہ سے مجھ سے پیار کرتا تھا، مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ تم سے منگنی اس نے فیملی کے پریشر میں آ کے کر لی تھی۔ رباب ادا سے بولی تھی۔ برا مت مانیے گا رباب، مگر میں اپنی لائف میں نا خاصی بیزی ہوتی ہوں، میرے پاس فالتو باتیں سوچنے کا نا بالکل وقت نہیں ہوتا۔ شرجینہ نے 2 ٹوک جواب دیا۔ بھائی میں نے سوچا شاید تم نے دل میں کچھ گرجز رکھے ہوئے ہوں تو میں بات کلیئر کر دوں۔ صاف گوئی کی معذرت چاہتی ہوں، لیکن آپ اور عدیل دونوں میرے لیے اتنے اہم نہیں ہیں کہ میں دل اور دماغ میں آپ لوگوں کے لیے کچھ بھی لے کے پھروں۔ اسی وقت آفس جانے کے لیے تیار ہوا عدیل وہاں آیا۔ بہترین سوٹ، ٹائی میں ملبوس، انتہائی شاندار لگ رہا تھا۔ رباب نے فقریہ نظروں سے عدیل کو دیکھا۔ عدیل نے شرجینہ کو رباب کے ساتھ کھڑا دیکھ لیا۔ رباب کی موجودگی میں اس نے قصداً شرجینہ کو زیادہ غور سے نہیں دیکھا، وہ اسے قصداً نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چلے رباب؟ ہاں چلو۔ کہاں آفس ہے تمہارا؟ ہم تمہیں ڈراپ کر دیتے۔ نو تھینکس، مصطفیٰ آ رہا ہے۔ آجو رباب، چلو دیر ہو رہی ہے۔ عدیل چونکہ رباب کے سامنے کانشیس ہو رہا تھا، اس لیے اس نے قصداً نہ تو شرجینہ کی طرف دیکھا، نہ ہی اسے مخاطب کرنے کی کوشش کی۔ وہ رباب کو آنے کا بولتا جان بوجھ کر خود کو لاپرواہ، بے نیاز ظاہر کرتا باہر جانے والے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ رباب عدیل کے پیچھے چلی گئی۔ افتخار صاحب کے گھر کا گیٹ چوپٹ پورا کا پورا کھلا تھا۔ عدیل اپنی پراڈو گھر کے پورٹ سے باہر نکال رہا تھا۔ اندر عدیل کی گاڑی کھڑی ہونے کی وجہ سے ان کے گھر والی خیبر گھر کے باہر سائٹ پر کھڑی تھی۔ رباب گاڑی میں عدیل کے ساتھ بیٹھی تھی اور عدیل گاڑی ریورس کر کے پورٹ سے باہر نکال رہا تھا۔ مصطفیٰ بھی اب باہر آ چکا تھا۔ وہ چونکہ صرف شرجینہ کو اس کے آفس ڈراپ کرنے جا رہا تھا، اس لیے گھر والے حلیے میں تھا، ٹی شرٹ اور جینز۔ مصطفیٰ کے ہاتھ میں اس کا ہیلمٹ تھا۔ وہ شرجینہ کے پاس آیا۔ مصطفیٰ کی بائک پہلے سے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ عدیل گاڑی گیٹ سے باہر نکالنے کے بعد اس نخرے میں تھا کہ گھر کا کھلا گیٹ مصطفیٰ بند کرے گا۔ شرجینہ نے عدیل کا انداز محسوس کر لیا تھا۔ فوراً مصطفیٰ کے پیچھے بائک پر بیٹھ گئی تھی وہ۔ اسے عدیل اور رباب کا غرور اور تکبر سخت زہر لگتا تھا۔ چلو مصطفیٰ، گیٹ تو بند کر کے آؤں۔ کیوں، عدیل اور ان کی بیگم کے ہاتھ پاؤں نہیں ہے کیا؟ وہ نہیں بند کر سکتے؟ خواہ کی خدمت گزاریاں کرنے کی نا ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ چلو تم، میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ وین مس کرتی ہو، پھر لیٹ ہونے کا شور بھی مچاتی ہو۔ اچھا نا، ابھی تو چلو۔ عدیل جو خود کو ساری دنیا سے برتر سمجھتا تھا، وہ مصطفیٰ کا گیٹ نہ بند کرتا دیکھ کر اور مصطفیٰ کو بائک کو کک مارتا دیکھ کر چڑ گیا تھا۔ وہ جھنجھلا کر خود گاڑی سے اترا تاکہ گھر کا گیٹ بند کر سکے۔ رباب گاڑی میں بڑے نخرے اور غرور کے ساتھ منہ بنائے بیٹھی تھی۔
یہ محلہ، یہ گلی، یہ گھر سب اس کے معیار سے بہت کمتر اور حقیر تھا، اور وہ بحالت مجبوری اس سب کو برداشت کر رہی تھی۔ عدیل کی شان میں جیسے بڑی گستاخی ہو گئی تھی، اس طرح کا منہ تھا اس کا۔ عدیل نے گیٹ بند کرتے کرتے مصطفیٰ اور شرجینا کو دیکھا۔ شرجینا نے مصطفیٰ کو کمر پر ہاتھ رکھ کر پکڑا ہوا تھا۔ وہ دونوں کسی بات پر مسکرا کے وہاں سے آگے بڑھ گئے تھے۔ عدیل و مصطفیٰ کی حیثیت اور اسٹیٹس کا فرق بڑا واضح تھا۔ عدیل کی پراڈو وہاں کھڑی تھی اور مصطفیٰ اپنی پھٹیچر بائک پر گیا تھا۔ اس کے باوجود شرجینا اس کے ساتھ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ رباب عدیل کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ رباب کے چہرے پر غصہ سا ابھرا۔ مصطفیٰ کی بائک گلی کے نکڑ پر جا کر آ کے روڈ پر مڑ چکی تھی، اب نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ ایک تو اسے نو لفٹ کراتے، اس کی غلامی کیے بغیر مصطفیٰ اور شرجینا وہاں سے چلے گئے تھے، اوپر سے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اتنے خوش بھی لگ رہے تھے۔ موڈ تو خراب ہونا ہی تھا عدیل کا۔ عدیل واپس آ کے گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ رباب برابر میں بیٹھی تھی۔ عدیل بالکل خاموش تھا، کوئی بات ہی نہیں کر رہا تھا۔ رباب اس کی خاموشی اور آنکھوں میں پھیلی ناراضگی اور غصے کو نوٹس کر رہی تھی۔ سرسری سے انداز میں بولی، شرجینا مصطفیٰ کے ساتھ خوش لگتی ہے نہیں؟ عدیل جواب دیے بنا خاموش رہا۔ جواب نہیں دیا تم نے؟ مجھے نہیں پتا۔ کیا ہوا، چپ چپ کیوں ہو بہت؟ کچھ نہیں۔ ارے گاڑی چلاتے جا رہے ہو، بریک فاسٹ نہیں کرنا کیا؟ بھول گئے ابھی گھر پر تم مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ہم آفس جاتے ہوئے راستے میں کسی اچھی جگہ رک کر بریک فاسٹ کریں گے۔ میرا خیال ہے دیر ہو رہی ہے، کہیں بریک فاسٹ کے لیے رکیں گے تو آفس پہنچنے میں لیٹ ہو جائیں گے۔ ایسا کرتے ہیں ناشتہ آفس جا کے کرتے ہیں۔ ایک تو شرجینا نے اسے لفٹ نہیں کرائی، اسے کوئی پروٹوکول نہیں ملا، اوپر سے اس نے شرجینا اور مصطفیٰ کو خوش خوش بائک پر جاتا دیکھ لیا، اس لیے اس کا موڈ چڑچڑا سا ہو گیا تھا۔ عدیل کا انکار رباب کو سخت ناگوار گزر رہا تھا۔ عدیل کے لیے شرجینا آج بھی اہم تھی۔ رباب کو جیسے یہ چیز بہت بری لگ رہی تھی۔ وہ کہاں بات دل میں رکھنے اور لحاظ کرنے والی تھی، فوراً منہ پھٹ سے انداز میں بولی، لگتا ہے تمہیں مصطفیٰ اور شرجینا کو ساتھ دیکھنا اچھا نہیں لگتا۔ میں نے نوٹس کیا ہے جب تم ان دونوں کو ساتھ دیکھتے ہو تمہارا موڈ بگڑ جاتا ہے۔ ابھی بھی شاید موڈ اسی لیے خراب ہوا ہے نا؟ واٹ ربش، کیا الٹا سیدھا بول رہی ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، پر مجھے یہ فیل ہوتا ہے بار بار دیٹ یو آر اسٹل ناٹ اوور یور ایکس، آئی مین شرجینا۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ پاگل ہوں کیا میں؟ تم جیسی شاندار پارٹنر کے ہوتے ہوئے اس معمولی لڑکی کو سوچوں گا میں؟ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی۔ ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ مجھے پتا ہے تم صرف مجھ سے پیار کرتے ہو، ہے نا عدیل؟ رباب اپنے آپ کو بھی یقین دلانا چاہ رہی تھی۔ ہاں، صرف تم سے۔ رباب اپنے آفس کے باتھ روم میں مرر کے سامنے کھڑی تھی، خود کو بغور آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے چہرے پر بڑھتی عمر نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کے نیچے آتے ڈارک سرکلز، لاف لائنز کو بغور دیکھا۔ کیا ہے اس 2 ٹکے کی معمولی لڑکی میں؟ وہ رباب منصور خان کے مقابلے پر کھڑی ہو سکتی ہے؟ وہ پاس رکھے میک اپ پاؤچ کو نکال کے جلدی جلدی چہرے پر کنسیلر، کمپیکٹ پاؤڈر، بلش آن مزید لگا رہی تھی۔ آنکھوں پر اس نے آئی لائنر، مسکارا دوبارہ سے ٹھیک کر کے لگایا تھا۔ آنکھوں کے نیچے آئی پینسل پھر لگائی۔ وہ چہرے پر نظر آتی لائنز چھائیوں کو کور کر رہی تھی۔ اس کی ایسی کوئی زیادہ عمر نہیں ہو گئی تھی، مگر اس کو اپنی ایج کا کمپلیکس زیادہ ہو گیا تھا۔ وہ اوپر سے جتنا بھی غرور، تکبر ظاہر کرے، مگر اندر سے اسے شرجینا کی کم عمری خوبصورتی سے احساس کمتری اور نفرت ہونے لگی تھی۔ وہ شرجینا سے سخت قسم کی جلن، انسیکیورٹی محسوس کرتی تھی۔ رباب باتھ روم سے میک اپ فریش کر کے باہر نکلی۔ اسی وقت اس کی سیکرٹری اس کے کمرے میں آئی۔ رباب اپنی میز کی جانب بڑھ رہی تھی۔ میڈم آپ کے لیے کافی بھجوا دوں؟ ہاں، اوکے میڈم۔ سیکرٹری وہاں سے جانے لگی۔ رباب کرسی پر بیٹھتے بیٹھتے آواز دے کر اسے روکا۔ فاقرہ؟ یس میڈم۔ کیا ایج ہے تمہاری؟ 26 میڈم۔ میں 33 کی ہونے والی ہوں، رباب سیکرٹری سے بولی۔ لگتی ہوں؟ یس۔ نو میڈم۔ 30s میں اپنے فیس پر فریشنس اور یوتھفلنس رکھنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال سے پوری نیند لینی چاہیے میڈم، بہت سارا پانی پینا چاہیے۔ لیکن میڈم آپ تو ویسے ہی بہت ینگ اور فریش ہیں ابھی۔ یہ آئی بیگس نظر آ رہے ہیں؟ کہاں سے لگ رہی ہوں میں فریش؟ میڈم یہ ڈارک سرکلز تو شاید اس لیے ہے نا کیونکہ آپ نے آفس کے کاموں کا اسٹریس خود پہ بہت لے رکھا ہے، شاید آپ کی نیند بھی پوری نہیں ہوتی ہوگی۔ ہارڈ ورک اور اسٹریس تو میری لائف میں ختم ہو ہی نہیں سکتا نا، پر چہرے پر گلو اور یوتھفلنس لانے کے لیے میں کیا کروں؟ کسی کاسمیٹک ڈرمیٹولوجسٹ سے کنسلٹ کروں کیا؟ رباب اپنے خیالوں اور سوچوں میں گم جیسے خود ہی سے بول رہی تھی۔ اسے ایک لمحے کے لیے شرجینا کا آج صبح کا فریش چہرہ یاد آیا۔ جب شرجینا آفس جانے کے لیے لاؤنج میں تیار کھڑی تھی، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ رباب شرجینا جتنی ہی ینگ اور فریش نظر آنا چاہتی تھی۔ خیر فاقرہ تم جاؤ، سیکرٹری وہاں سے چلی گئی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ شرجینا بیڈ پہ اپنی بکس پھیلائے بیٹھی تھی، پاس نوٹ بک، پین، کیلکولیٹر، بہت سارے فل اسکیپ پیجز بھی رکھے تھے۔
وہ خاصی ٹینشن میں لگ رہی تھی۔ مصطفیٰ باتھ روم سے نکلا، شرجینا کو اتنی ساری کورس کی کتابیں پھیلائے دیکھ کے تعجب سے بولا، آج سونے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ صبح آفس نہیں جانا؟ جانا ہے، آلریڈی اتنی چھٹیاں تو کر چکی ہوں، اب ایک چھٹی بھی افورڈ نہیں کر سکتی۔ تو پھر سونے کی کرو نا۔ ڈاکٹر یونس کے اسائنمنٹ کی کل لاسٹ ڈیٹ ہے، اگر وقت پر سبمٹ نہ کیا نا تو گئے میرے 20 مارکس۔ اتنی ٹینشن ہو رہی ہے مصطفیٰ، ابا کی طبیعت کی وجہ سے اسٹڈیز پر فوکس ہی نہیں کر پائی۔ پریشان مت ہو جائے گا کام۔ کیسے؟ اتنی ساری کیلکولیشنز ہیں، ڈیٹا ہے بہت سارا، کمپائل کرنا ہے، پھر اتنی ساری ٹائپنگ بھی کرنی ہے، ساری رات بھی لگوں گی نا تو بھی کمپلیٹ نہیں کر سکتی۔ سب سے پہلے تو تم ریلیکسڈ ہو جاؤ، گہری سانس لو، ٹینشن لینے سے نا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ کافی لاتا ہوں میں تمہارے لیے بنا کے، کافی پیو۔ جو ڈیٹا تم نے نکالنا ہے، کیلکولیشنز کرنی ہے، وہ تم کرو، باقی تمہارا ٹائپنگ کا سارا کام نا میں کر دیتا ہوں، ٹینشن ختم۔ تم کرو گے؟ سچ مصطفیٰ؟ مجھ دماغ لگانے والا کام تم کرو، مزدوری والا کام میں کرتا ہوں، مل کے کریں گے تو کام کمپلیٹ ہو جائے گا۔ مصطفیٰ مسکراتا ہوا کمرے سے چلا گیا تھا۔ شرجینا کے چہرے پر قدرے سکون پھیل گیا تھا، اسے سپورٹ ملنے کا احساس ہوا تھا مصطفیٰ کی باتوں سے۔ مصطفیٰ 2 کپ کافی بنا کے لے آیا تھا۔ شرجینا کتابیں ارد گرد پھیلائے صفحے پلٹتی کچھ دیکھ رہی تھی، ہاتھ میں پین تھا، سامنے رکھے صفحات پہ کچھ لکھتی بھی جا رہی تھی۔ یہ لوگ اسٹرانگ کافی بنائی ہے، نیند بھاگے گی، کام بھی ہو سکے گا۔ مصطفیٰ بہت سارا کام ہے، پکا تم ٹائپنگ کر لو گے؟ بہت ساری ٹائپنگ ہے، ہاں تم ٹینشن نہ لو، میں کوئی نہ کوئی جگاڑ نکال لوں گا۔ وہ اپنے میاں بل گیٹس نے فرمایا ہے نا، ڈیفیکلٹ جابس کے لیے وہ ہمیشہ ایک لیزی بندے کو پریفر کرتے ہیں، کیونکہ سست الوجود اور کاہل بندہ اس مشکل کام کے لیے کوئی نہ کوئی جگاڑ نکال ہی لیتا ہے تاکہ اپنی جان جلدی چھڑا سکے۔ لاؤ لیپ ٹاپ دو اپنا تاکہ میں اپنا کام شروع کروں۔ شرجینا نے کئی لوز پیجز بھی اسے دیے، اسٹیپل ہوئے فل اسکیپ پیجز کا ایک بلندہ اسے دیا اور اپنی نوٹ بک بھی اس کے آگے کر دی۔ اس کی نوٹ بکس میں اور کتابوں میں جگہ جگہ گرین، ریڈ، یلو کلرز کے اسٹکی نوٹس لگے نظر آ رہے تھے۔ وہ سنجیدگی سے مصطفیٰ سے بولی تھی، جو پیجز ٹائپ کرنے ہیں نا وہاں اسٹکی نوٹس لگائے میں نے۔ جلدی اور ٹینشن میں بھی سلیقہ پورا جھاڑ رکھا ہے تم نے۔ مصطفیٰ ہنس رہا تھا اس کی نوٹ بک دیکھ کے۔ کام زیادہ ہے مصطفیٰ۔ نو پرابلم۔ مصطفیٰ نے لیپ ٹاپ گود میں رکھا اور شرجینا کے دیے پیجز اٹھائے۔ اس نے تیز تیز ہاتھ چلا کے ٹائپنگ شروع کر دی تھی۔ شرجینا کافی کی سپ لیتے دوبارہ اپنا کیلکولیشنز کرنے والا کام کرنے لگی تھی۔ وہ تیز تیز کیلکولیٹر پہ انگلیاں چلا رہی تھی۔ باپ رے، کتنی مشکل پڑھائی کر رہی ہو تم، مصطفیٰ کافی پیتے ہوئے بولا۔ جو کچھ میں ٹائپ کر رہا ہوں نا، مجال ہے جو ایک لفظ بھی پلے پڑ رہا ہو۔ ویریبل کاسٹ، فائنینشیل لیوریج، کیش کنورجن سائیکل، خدایا اتنے مشکل لفظ، مجھے صرف یہ ٹائپنگ والی مزدوری کرتے ہوئے ان لفظوں سے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ تم یہ سب پڑھتی ہو؟ ہاں تو MBA کی ڈگری کیا پڑھائی کیے بغیر مل جائے گی؟ میں تو یہ سب کبھی نہ پڑھوں۔ ہاں تو تم نے پڑھنا بھی نہیں ہے، ان میں سے روزمرہ زندگی میں کوئی ایک بھی چیز کام نہیں آئے گی شرجینا، بیکار کی مغز ماری۔ ویسے تو میں جاب کرتی ہی اسی چیز کی ہوں، وہاں یہ سب میرے کام آئے گا، لیکن ایجوکیشن بندہ صرف اس لیے حاصل نہیں کرتا کہ اس کے ذریعے کمائے۔ ایجوکیشن بندے کو ویژن دیتی ہے، اسے سوچنے سمجھنے کے قابل بناتی ہے۔ تعلیم کے بغیر تو انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی نیت یا ارادہ مصطفیٰ کو یہ جتانا نہیں تھا کہ وہ کم تعلیم یافتہ اور غیر ڈگری یافتہ ہے، وہ بس یوں ہی بول گئی تھی۔ اسے خود اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا بے تحاشا شوق تھا، وہ اپنے شوق کا اور پسند کا اظہار کر گئی تھی، یہ ریئلائز کیے بغیر ہی کہ شاید مصطفیٰ کو اس کی یہ بات بری لگے گی۔ وہ کام میں مصروف تھی۔ مصطفیٰ نے ٹائپنگ روک کے ایک نظر شرجینا کو بغور دیکھا۔ مصطفیٰ کو شرجینا کے آگے اپنی کم مائیگی کا احساس ایک پل کے لیے ہوا تھا، پھر وہ سر جھٹک کر دوبارہ سے ٹائپنگ کرنے لگا۔ شرجینا کو اس کی کسی سوچ کا پتہ ہی نہیں چلا۔ گلی میں مکمل سناٹا تھا، کوئی ایک آدھ اسٹریٹ لائٹ آن تھی جس کی مدھم روشنی گلی میں تھی۔ یہ رات کے 3-3:30 بجے کا وقت تھا۔ گلی میں سے پٹھان چوکیدار اپنی سائیکل پر جا رہا تھا، اس کے پاس سیٹی تھی جو گلے میں پڑی تھی۔ چوکیدار کی مخصوص سیٹی کی آواز، کچھ کتے زور زور سے گلی میں بھونک رہے تھے۔ چوکیدار کی سیٹی کی آوازوں سے وہ کتے ادھر ادھر بھاگے۔ چوکیدار کی جاگتے رہو کی مخصوص صدائیں تھیں۔ کمرے میں لائٹس آن تھی اور مکمل خاموشی تھی۔ مصطفیٰ تیز تیز ٹائپنگ کیے جا رہا تھا۔ وہ سیدھا ہو کے بیٹھا ہوا تھا، لیپ ٹاپ سامنے بیڈ پر رکھا تھا، ارد گرد شرجینا کے وہ نوٹس پیپرز پڑے تھے جو وہ ٹائپ کر رہا تھا۔ شرجینا کو کام کرتے کرتے نیند کا جھونکا سا آیا تھا۔ انگلیوں میں پکڑا پین منہ میں دبائے وہ جیسے کام کرتے کرتے غنودگی میں تھی۔ پاس کتابیں، کیلکولیٹر سب بکھرا تھا۔ مصطفیٰ نے جمائی لیتے لیتے کام کرتے کرتے ایک نظر شرجینا کو دیکھا۔ شرجینا بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے غنودگی میں چلی گئی تھی۔ مصطفیٰ کو اس طرح سوئی بہت کیوٹ، معصوم، پیاری سی لگ رہی تھی۔ شرجینا کے کھلے بال اس کے چہرے پر ارد گرد بکھرے ہوئے تھے۔
مصطفیٰ مسکرا کے پیار بھری نظروں سے اسے دیکھتا اس کی جانب جھکا۔ اس نے آہستگی سے شرجینا کے لبوں میں دبا پین نکالا، نرمی سے اس کے لبوں پر رکھا ہاتھ نیچے کیا۔ شرجینا کی ایک دم آنکھ کھلی، وہ گڑبڑا کے سیدھی ہو کے بیٹھی۔ سو جاؤ، بہت تھکی ہوئی ہو تم۔ مصطفیٰ کام رہتا ہے ابھی، جتنا ہو گیا نا کافی ہے، پرفیکشن لانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی میں اچھے خاصے مارکس آ جائیں گے تمہارے۔ میری پڑھاکو بیوی۔ اور ٹائپنگ وہ میں کر رہا ہوں نا، تم بھی تو تھک گئے ہوگے نا، اور صبح سے تم نے بھی تو جلدی اٹھنا ہے، اپنا کام کرنا ہے، تمہاری بھی تو جاب ہے نا مصطفیٰ۔ نہیں میں نہیں تھکا، میں راتوں کو جاگنے کا چیمپئن ہوں، تم نازو کو ساری رات جاگو گی تو طبیعت خراب کر لو گی۔ لیکن مصطفیٰ نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے شرجینا کا تکیہ سیدھا کیا، اس کے پاس بکھری کتابیں دور ہٹا کے اس کے لیٹنے کے لیے جگہ بنائی، خود نرمی سے اسے پکڑ کے تکیے پر لٹا دیا، وہ جیسے شرجینا کو مزید اعتراض کرنے نہیں دے رہا تھا۔ اس نے اسے پکڑ کے خود سونے کے لیے لٹا دیا۔ تم سو جاؤ، تمہارا کام میں کمپلیٹ کر دوں گا، صبح 9 بجے سے پہلے اسائنمنٹ میل کرنا ہے سر کو، ورنہ لیٹ سبمیشن ہوا نا تو وہ مارکس نہیں دیں گے۔ 9 بجے سے پہلے تمہارا اسائنمنٹ تمہارے خڑوس پروفیسر کو ای میل ہو جائے گا۔ اب تم آرام سے سو جاؤ، مجھے کام کرنے دیتے نا مصطفیٰ، تم اکیلے ساری ٹائپنگ کیسے کرو گے؟ میں تمہاری ہیلپ کرا دیتی ہوں نا۔ نہیں بس سو جاؤ، چپ۔ صبح سویرے کا وقت تھا، صبح کی ہلکی ہلکی خوبصورت بلو لائٹ پھیلنا شروع ہو گئی تھی، خوشگوار سا وقت تھا۔ افتخار ہاؤس کے صحن میں چڑیوں وغیرہ کے لیے مٹی کے کنڈوں میں باجرا پانی رکھا جاتا تھا۔ چڑیاں کبوتر اڑ کے وہاں آ کے باجرا کھا رہے تھے اور چوچوں میں پانی بھر رہے تھے۔ چڑیوں کی خوبصورت سی چہچہاہٹ ہر طرف گونج رہی تھی۔ شرجینا کو جس طرح رات مصطفیٰ نے سلایا تھا وہ اسی کروٹ اسی طرح سو رہی تھی۔ وہ اتنی تھکی ہوئی تھی کہ سوتے میں نہ کروٹ بدلی تھی نہ ہاتھ پاؤں سیدھے کیے تھے۔ مصطفیٰ ساری رات جاگ کے شرجینا کا اسائنمنٹ ٹائپ کرتا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل سرخ ہو گئی تھیں۔ شرجینا نیند میں کسمسائی تھی، ایک دم سے اس کی آنکھ کھلی۔ آنکھ کھلتے ہی اس نے مصطفیٰ کو دیکھا۔ آنکھ کھلتے ہی اسے پہلی ٹینشن اپنی اسائنمنٹ کی ہوئی۔ صبح ہو گئی مصطفیٰ، کیا ٹائم ہوا ہے؟ 6:45 ہو رہے ہیں۔ ٹائپ ہو گیا سب؟ ہاں بس اب ای میل کرنے لگا ہوں تمہارے خڑوس پروفیسر کو۔ مصطفیٰ سچ میں تم نے سارا ٹائپ کر دیا، پورے کا پورا؟ ہاں بابا، اب ای میل تو کرنے دو۔ تم نے کیسے کیا مصطفیٰ؟ وہ تو بہت سارا کام تھا ٹائپنگ کا۔ آپ کے اس لیزی بندے نے آسان طریقے سے جگاڑ نکال ہی لی۔ تم کیسے اور کیوں کو چھوڑو نا، تمہارا کام ہو گیا نا، عیش کرو۔ شرجینا بے تحاشا خوش اور پرجوش سی ہو گئی تھی۔ دس از انبلیویبل مصطفیٰ، آئی ایم سرپرائز، تم نے تو کمال کر دیا۔ اب ای میل کرنے لگا ہوں، یہ دیکھ لو ایک بار۔ تم جو ٹائٹل پیج اور انڈیکس بنایا ہوا تھا نا، وہ بھی میں نے یہاں کاپی پیسٹ کر کے لگا دیا ہے، ایک بار دیکھنا ہے تو دیکھ لو، پھر میں ای میل کرنے لگا ہوں۔ شرجینا جذباتی سی ہو کے سخت ایکسائٹیڈ خوش ہو کے بے اختیار مصطفیٰ کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی، تھینک یو سو مچ مصطفیٰ، سچ میں یو آر دا بیسٹ۔ وہ تو میں ہوں، ویسے ہو تم بڑی مطلبی لڑکی، پہلے کبھی اس طرح کا پیار کا اظہار تو نہیں کیا شوہر سے، آج کام کر دیا تو اچھا پیارا راج دلارا میں سب ہو گیا۔ مطلبی لڑکی، بٹرنگ کم کیا کرو۔ بٹرنگ نہیں ہے، یہ پیار ہے، گریٹیٹیوڈ، اور سچ ہے۔ تم کتنا تھک گئے ہوگے نا؟ ہاں تھک تو گیا ہوں، اب تو سونے کے لیے کوئی ٹائم بھی نہیں بچا۔ ہاں یہ بھی ہے، کیا ہر بات میں ہاں بولے جا رہے ہو؟ سوال ایسے اسٹوپڈ کرو گی تو یہی بولوں گا نا، ہاں تھکا بھی ہوں، نیند بھی نہیں ہوئی، سونے کے لیے ٹائم بھی نہیں بچا، 7 بجے جوزف نے میٹنگ رکھی ہے، آج کا کام اسائن کرے گا، مگر کیا؟ اچھا لگ رہا ہے تمہیں خوش دیکھ کے، اور بھائی مجھے ایسی باتیں کرنی نہیں آتی، مگر تم خوش اور مسکراتی ہوئی اچھی لگتی ہو۔ رات جس طرح اسٹریس تھی نا، مزہ نہیں آ رہا تھا، اور تم جس طرح میری کیئر کرتے ہو اور کیئر کرنے کے بعد یہ کہنا بھی نہیں چاہتے کہ تم میری کیئر کر رہے ہو، تب مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اپنا آپ معتبر سا لگتا ہے مصطفیٰ۔ سونے کا تو اب ٹائم نہیں بچا، ایسا کرو تم شاور لے کے آؤ، تھوڑا فریش فیل کرو گے، میں ہم دونوں کے لیے نا ناشتہ بنا کے لاتی ہوں۔ عدیل شگفتہ کے پاس کمرے میں آیا تھا۔ شگفتہ اس وقت اکیلی تھی، وہ تکیہ سیدھا کر کے لیٹنے لگی تھی جب عدیل ہلکا سا نوک کر کے ان کے کمرے میں آیا۔ شگفتہ نے بیٹے کو مسکرا کے پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ آؤ عدیل، آؤ بیٹا۔ ابا کے پاس تھا، وہ اب سونے لگے تھے، سوچا میں آپ سے بھی تھوڑی باتیں کر لوں۔ جیتے رہو بیٹا، اللہ تمہیں سلامت رکھے، تم یہاں ہونا تو میری ساری پریشانیاں ختم ہو گئی، دل کو اطمینان رہتا ہے کہ جو بھی ہوگا دیکھ لو گے تم، اللہ تم جیسا لائق سمجھدار بیٹا ہر ماں کو دے۔ امی اپنے چھوٹے صاحبزادے کی بھی تو فکر کر لینا کچھ۔ مصطفیٰ کی کیا ہوا؟ ویسے تو جو کام یہ کہہ رہا ہے کرتا ہے مجھے لگتا نہیں ہے، لیکن اگر فرض کر لیں مصطفیٰ کوئی آن لائن جاب کرتا بھی ہے تو بہت سے بہت کیا کر رہا ہوگا؟ قابلیت اور تعلیم کوئی پاس ہے نہیں، اوپر سے نان سیریس، غیر مستقل مزاج اور دل بھر کے لیزی بندہ ہے، یہ کیا کرے گا یہ لائف میں؟ مجھے بھی مصطفیٰ کی فکر کھائے جاتی ہے عدیل۔
شگفتہ بے بسی سے بولی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے ابا کی اصل ٹینشن یہی ہے، اسی ٹینشن کو لے کے نا وہ بیمار پڑے ہیں۔ کسی کا 24-25 سال کا بیٹا اپنی زندگی برباد کر رہا ہو تو باپ ٹینشن ہی لے گا نا۔ نہ پڑھ لکھ کر دیا، نہ زندگی میں کوئی ڈھنگ کا کام کیا، اوپر سے آپ لوگوں نے اس کی شادی کر کے ایک ذمہ داری بھی گھر لے کے آ گئے۔ وہ خود کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہوا، بیوی کو کیا سنبھالے گا؟ شادی ایک بہت بڑی ذمہ داری کا نام ہوتا ہے امی، آپ کو لگتا ہے وہ شرجینا کی ذمہ داری اٹھا لے گا؟ ویسے مجھے تو مرتضی انکل پر بھی حیرت ہوتی ہے، ان کے اوپر ان کی بیٹی اتنا بڑا بوجھ تھی جو انہوں نے اٹھا کے ہمارے نکھٹو ناکارہ بھائی کو دے دی۔ مصطفیٰ کی ابھی شادی کے حق میں تو میں بھی نہیں تھی عدیل، کیونکہ تمہارے ابا سنتے کہاں ہیں کسی کی، میری ایک بھی نہیں سنی تھی انہوں نے اس وقت۔ شادی کے بعد 6-7 مہینے ابا نے اسے پال لیا، کیا ساری زندگی اس کے اور اس کی بیوی کو ابا ہی پالیں گے؟ کچھ ذمہ داری اٹھائے اب وہ بھی۔ عدیل دیکھو، میں تو جتنا سمجھا سکتی تھی نا سمجھا چکی، اب تم سمجھا کے دیکھ لو۔ ویسے تو یہ لڑکا اتنا ڈھیٹ ہے، مگر کیا پتا تمہاری بات سمجھ میں آ جائے۔ کچھ نہیں تو اپنی تعلیم ہی پوری کر لے۔ تعلیم کیا پوری کرے گا مصطفیٰ، گریجویشن تک تو اس سے ہوئی نہیں تھی۔ عدیل اپنی جلن حسد میں بھائی کے خلاف تمام زہر اگل رہا تھا، اور شگفتہ کماؤ پوت بیٹے کی خوشامد اور چاپلوسی میں اس کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ افتخار کی بیماری کے دوران جس طرح سب کچھ مصطفیٰ اور شرجینا نے سنبھالا تھا، وہ اس کا ذکر نہیں کر رہی تھی۔ وہ مصطفیٰ کی کسی اچھی بات کا ذکر نہیں کر رہی تھی، نہ شرجینا کی کسی خدمت گزاری کا ذکر کر رہی تھی، نہ مصطفیٰ کی کوئی تعریف، نہ شرجینا کی کوئی تعریف۔ جس بیٹے کے پاس دولت کا انبار تھا وہ اہم تھا ان کے لیے۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔